اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے غزوہ خندق کے بارے میں بیان کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ، کون سے صحابی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے 24، 22، 23 یا جتنے بھی دن غزوہ خندق میں محاصرہ کیا، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے جب کفار کے سامنے آئے اور انہوں نے تیروں کی بارش کی، تو دوسری طرف خندق کے ابن عرق جو ہے وہ کھڑا تھا، تو اس نے تیر چلایا اور کہا کہ انا ابن العارق، میں عارق کا بیٹا ہوں، اب اگر ہمت ہے تو اس تیر کو روک کر دکھاؤ۔ تو آپ نے وہ تیر آپ کے ہاتھ پر لگا اور اکحل جو رگ ہے، میں نے اس کو مختصراً عرض کیا تھا، وہ آپ کی زخمی ہوئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ائمہ نے لکھا ہے کہ اس کے جسم میں 6 پوائنٹ ہوتے ہیں۔ کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں؟ 6۔ ایک پوائنٹ اس کا ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک یہاں پر ہاتھوں کے جوڑوں میں ہوتا ہے، ایک اس کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی پشت میں ہوتا ہے، ایک رانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر اس جگہ پر کٹ لگ جائے یا گولی لگ جائے یا تلوار لگ جائے یا نیزہ لگ جائے تو خون رکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور بندے کی موت جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ اور یہ آج کی تحقیق نے ثابت کیا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ پر قربان جائیں، وہ اس وقت بھی جانتے تھے جب آپ کا خون بہہ رہا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ مجھے زندگی میں اتنی مہلت دے کہ میں بنو قریظہ جو یہودیوں نے بدعہدی کی، بد شکنی کی اور جنہوں نے جا کر پروپوگنڈا کیا اور قریش مکہ کو جا کر مکہ کے اندر برگلایا اور جنگ کے لیے آمادہ کیا، میں ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے۔ آج ہم مہلت کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میری 2 بچیوں کی ابھی شادی ہونے والی، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، ابھی میں نے پیسے بہت کم اکٹھے کیے ہیں مثلا، یعنی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا شخص جو ہے اس کی 2 حصے ہمیشہ جوان رہتی ہیں، ایک طول العمل، کیا ہے؟ لمبی امیدیں، وحرص المال، اور مال کی حرص۔ آج دیکھ لیں جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہو رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا، لیکن اس کی حرص بڑھتی جا رہی ہے۔ اجی دعا کریں بیٹے کو نوکری مل جائے، نوکری مل گئی، اب دعا کریں کہ اس کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، شادی ہو گئی، اب دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے، بیٹا بھی ہو گیا، اب دعا کریں اس کا بیٹا میٹرک پاس کر جائے، وہ بھی پاس کر گیا، اب دعا کریں اسے بھی نوکری مل جائے، اب دعا کریں پوتے کی شادی بھی ہو جائے۔ تو یہ خواہشات ختم نہیں ہوتی، کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے حدیث عرض کی تھی الترغیب والترہیب کے اندر امام بصری لے کر آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ رہی ہے اور لوگ رب سے دور جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ چاہیے تو یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ہم اللہ کے قریب ہوتے، تو ہم کیا ہے؟ اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَزْدَادُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا حِرْصًا، اور لوگوں کی حرص بڑھتی جا رہی ہے، الٹ ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے لوگ مال کو ترک کرتے اور اللہ کے قریب ہوتے۔ یہاں تک بھی پوری طرح خراب ہے کہ لوگ رب سے دور جا رہے ہیں، مال کی حرص اور لالچ کے قریب آ رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا ہوا با ہواؤ ہوا ثابتی
دم با مسالے نہ پر تاختی، اے ساتھی ساری زندگی ہرس اور لالچ کے ساتھ تو نے موافقت کی، ایک لمحہ بھی نیکی کے اندر تو مشغول نہ ہوا، یعنی مال 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 مال، اور جب ہوا نکلے گی تو یہ سارا مال ادھر ہی رہ جائے گا، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، ہر چیز یہاں رہ جائے گی، کام وہی آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر خرچ کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر خرچ کیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان کی عقل پر وہ تیر لگا تو انہوں نے حضور الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں ان یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، تو خون اسی وقت بند ہو گیا، خون اسی وقت بند ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ سچی نیت کے ساتھ رب سے مانگے، لیکن تب جب اس کے اندر بھی کچھ ہو، بس رب نے کہا نماز نہیں پڑھنی، یا اللہ مجھے کوٹھی دے دے، رب نے کہا اپنے مال سے حج کر، حج نہیں کرنا، یا اللہ مجھے کتنے پیسے دے دے، بس رب کی نہیں ماننی، یا اللہ تو مجھے دے دے سب کچھ، بس اندازہ لگائیں۔ ایک بندہ رب کے راستے پر مال کی زکات ہی نہیں دیتا، کیا ہے وہ مال جو ہماری باڈی پر جس کے اثرات مرتب ہونے ہیں وہ ہم رب کے راستے پر خرچ نہیں کرتے، تو اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو ہم کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ مال و اسباب جتنے ہیں وہ منحصر ہیں آپ کی باڈی پر، بس اچھی گاڑی ہے آرام کے لیے، سفر کے لیے گاڑی ہے، گھر ہے آرام کے لیے گھر ہے، اے سی ہے، جتنی بھی سہولیات ہیں ان کے اثرات کہاں مرتب ہوتے ہیں؟ آپ کی باڈی پر ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اثرات مرتب ہونے والی چیزیں ہم نہیں دیتے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کب دیں گے؟ تو حضور الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الحیات و کراہیت الموت، زندہ رہنے سے محبت لوگ کریں گے اور موت سے ڈریں گے کہیں موت نہ آ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں، ابھی تو میں نے مزہ ہی نہیں لیا جتنے پیسے میں نے اکٹھے کیے، ابھی تو میں نے عیاشی کی نہیں ہے جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی، یا اللہ ابھی مجھے موت نہ دے۔ اور پھر جب بستر مرگ پر پڑتے ہیں تو پھر اس وقت انہیں یاد آتا ہے، اس لیے حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا جسم صحیح اور سالم ہو اس وقت تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا، اور جب تمہاری حلق روح سے نکل رہی ہو، کیا ہے حلق سے روح نکل رہی ہو، تو اس وقت 100 روپیہ خرچ کرنا ایک برابر ہے، کیونکہ وہ مال کیا ہے وہ فلاں بن فلاں کا تو ہو ہی جائے گا، تمہارے مرنے کے بعد اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صحت اور تندرستی کے ایام میں کچھ نہیں کرتے، جب مرنے کے قریب آتے ہیں پھر اس وقت ہم جو ہے وہ تسبیح پکڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ جوانی کے دور میں بھی آپ کا وہی رب ہے، آپ اسی دین کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تیر لگا تو حضور الصلوۃ والسلام نے دعا کیا ارشاد فرمائی؟ حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرک اللہ وجہک فی النار، اے اللہ جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ کے اندر جلا، یہ حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو کیا تیر کھانے کے بغیر انہیں یہ دعا مل سکتی تھی؟ مثلا حضرت سعد بن معاذ گھر میں بیٹھے رہتے اور لشکر اسلام کی تائید اور نصرت و حمایت کے لیے گھر سے نہ نکلتے، تیر نہ کھاتے، تو کیا حضور دعا دیتے؟ آج میں اور آپ بغیر کچھ کیے ہوئے ہی سب کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا تو کہا کہ پوچھنا کیفا تجد لک، تم کیسے پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا انی اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو جنت کی خوشبو اسے آئے گی جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت ہوگی۔ حضور الصلوۃ والسلام
کی ذات پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، تو ہمارے تو جذبے ہی ختم ہو گئے۔ کیا ہے ہمارا جذبہ؟ کیا ہے؟ برائیوں کا جوان ہے، ہمارا جذبہ لالچ کا جوان ہے، ہمارا جذبہ دنیا طلبی کا بالکل جوان ہے۔ نیکی کی رغبت، حضور اسلام والسلام کی سیرت پر عمل، حضور اسلام والسلام کے اسوہ جمیلہ سے محبت، حضور اسلام والسلام کے جو تذکار رشیدہ ہے وہ بالکل مفقود ہے۔ اور آج ہم بظاہر صرف 8 دن بعد کیا ہے جمعہ پر حاضر ہو کر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے دین پر احسان کر دیا۔ اب نماز پڑھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے آج مسجد پر احسان کیا ہے کہ آج ہم نے نماز پڑھی ہے۔ آج اس طرح کی ہماری مسلمانی ہے۔ حقیقت حال سے ہم بڑے دور ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچی رب سے ناراض ہو گئے، تھوڑی سی پریشانی پہنچی رب سے ناراض ہو گئے۔ تو آپ ذرا پڑھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، میں آگے جا کر عرض کروں گا۔ تو حضور اصلاۃ والسلام دعا تب دیتے ہیں جب حضور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا غلام بھی کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو جب میں اور آپ اللہ کے حضور اپنا وقت نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، جان نہیں دیں گے، مال نہیں دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ جنت کی بشارت ملے گی؟ مثلا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اے اللہ میں ایسی نماز سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ کیا ہے؟ اور ہماری نمازوں کا حال دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی نماز مشقت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے ارد گرد سیاہی گناہوں کی پھیلی ہوئی ہے جو ہمیں حق کی طرف نہیں آنے دیتی، اور کبھی کبھی اگر نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ آ جائے تو وہ بھی صرف چند لمحوں کے لیے، دوبارہ پھر چند لمحے جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد وہی سارے معاملات، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، سارے معاملات جو ہے، تو ایسے دین اسلام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ غزوہ حنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب کہ تم اپنی کثرت پر گھمنڈ کر رہے تھے، یعنی فخر کر رہے تھے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تم کو کوئی چیز بھی بے نیاز نہ کر سکی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی غزوات ہیں سب میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن وہ غالب رہے۔ تنہا غزوہ حنین ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور جو دشمن تھے قبیلہ بنو حوازن، ان کی تعداد جو ہے وہ 4,000 کے قریب تھی۔ اب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہارے وجود کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، وجود اسلام پھیلا ہے تو قریب آقا کے کیا ہے زلفوں کا صدقہ اسلام پھیلا ہے اور رب کی رحمت سے پھیلا ہے۔ اور صحابہ کو بتا دیا تمہارا وجود اسلام کے لیے برکت تو ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو اسباب ہیں ان کی طرف ہی نظر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ساری زندگی اسباب کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مثلا آج کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کینسر ہو، تو ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے شفا دے دی، ڈاکٹر ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو جس نے شفا دینی ہے اس کی طرف سے ہم منحرف ہو گئے، 24 گھنٹے مریض کے پاس ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے آج سب کچھ اسباب کو سمجھ لیا، جس نے اسباب پیدا کیے، اسباب کو بروے کار لانے والے کو پیدا کیا، ہم نے اس کی بارگاہ سے اپنے رخ کو پھیر لیا، جس وجہ سے میں اور آپ آج پریشان ہیں۔ تو آج ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں ڈاکٹر ٹھیک ہے بھائی، لیکن شفا ڈاکٹر نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے۔
شفا کس نے دے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے صرف اسباب کو ہی اختیار کر لیا اور حقیقت کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں آواز دے رہی ہے کہ اے میرے بندو، کبھی اپنی کیا ہے لشکر کی کثرت پر، اپنے سامان حرب پر اور اپنے جاہ و جلال پر فخر نہ کرنا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ادھر 4000 ہیں، مسلمان 12,000 ہیں، لیکن دیکھیں کیا حالت ہوئی کہ چند صحابہ رہ گئے۔ کیا ہے؟ جب انہوں نے تیروں کی بارش کی، قبیلہ بنو حوازن، اور جو پورے عرب کے اندر سب سے ماہر تیر چلانے والوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند ریزے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہونے لگے تو اللہ نے اس کھچر کو زمین کے قریب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکری زمین سے پکڑی اور ان کافروں کی طرف پھینکی۔ اور میں آگے جا کر عرض کروں گا کہ راوی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر ایک کی طرف وہ مٹھی پر سنگریزے جو حضور نے پھینکے، جس سے ہمیں شکست ہوئی، راوی کہتا ہے یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر پتھر، ہر درخت ایک شاہ سوار ہے جو ہمارے تعاقب کے اندر ہے۔ اندازہ لگا، یعنی عملاً تو جب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، وہ چند سو صحابہ تھے، جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی، سارے منتشر ہو گئے، چونکہ ایک گاٹی سے آ رہے تھے اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا مسلمانوں کو، اور تیروں کی بارش کر دی یکدم، تو وہ اس معاملے کو دیکھ نہ سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم سے کیا ہے وہ سنگریزے، تو راوی کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر پتھر اور ہر درخت ایک شاہ سوار ہے جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ سارے دوڑ کے دم دبا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب یہ کینکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کینکریاں آپ نے پھینکی۔ کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا جو مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی کینکریاں مارتے کو کافر زندہ رہتا؟ بتائیں ذرا۔ اور میں نے امام ابن کثیر کے حوالہ سے آپ کو بیان کیا ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا، اس میں جو تیز ہوا چلی جن سے کافروں کے خیمے بھی اکھڑ گئے، ان کی ہر چیز درب برب ہو گئی۔ امام ابن کثیر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو ایسی ہوا چلتی جو قوم عاد پر چلی تھی، جس طرح ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا ایسے ہی ان کا بھی نام و نشان مٹ جاتا جو وہاں پر موجود تھے۔ اور اندازہ لگائیں اس غزوے کے اندر حضرت ابو سفیان بھی تھے جو اسلام کے مخالف لڑنے کے لیے آئے، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ یعنی یہ حضور کا صدقہ ہے۔ مت سمجھ لینا کہ میری اور آپ کی بخشش ہماری نمازوں کی وجہ سے ہوگی، میری اور آپ کی بخشش ہمارے روزوں کی وجہ سے ہوگی، میری اور آپ کی بخشش صرف حج کی وجہ سے ہوگی، میری اور آپ کی بخشش صرف اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، میری اور آپ کی بخشش اللہ کے فضل اور مصطفیٰ کی شفاعت سے ہوگی۔ یہ اعمال تو ایک ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تم جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی تمہارے لیے منتظر کھڑی ہوگی۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد تو نہیں کرتے، لیکن رب سے دعا کرتے ہیں اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر و فلسطین۔ مجھے بعض دفعہ دعا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ کشمیر کو بھی آزادی دے دے، فلسطین کو بھی آزادی دے دے۔ کیا ہے؟ تو صرف دعا مانگنے سے آزادی نہیں ملتی، دعا مانگنے سے سب کچھ نہیں ملتا۔ پہلے جو ہے
میدان بدر جو ہے وہ برپا کرنا پڑتا ہے، اسلام کے لیے کچھ لٹانا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ مقام عزت اور قدر ملتے ہیں۔ اب ذرا سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جو اسلام کا آخری غزوہ ہے، جسے غزوہ جیش الاسرت بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ، مسلمانوں کے پاس 30,000 کا لشکر تھا۔ کتنا لشکر تھا؟ 30,000 کا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ مسلمانوں کے پاس ظاہری مال و اسباب بہت کم ہے، اور ادھر پتہ چلا کہ کیسر روم جو ہے وہ ہرقل اور اس کے حواری اسلام کو مٹانے کے لیے 40,000 کا لشکر چل چکا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ بہرحال جب لشکر اسلام جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خرچ کریں۔ آج یہ جو دور جا رہا ہے جس میں آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ چوریاں کر رہے ہیں، اس موقع پر ہم نے کروڑوں کروڑوں روپے بینکوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے، جب موت آ جائے گی یہ کروڑوں وہاں پر ہی رہیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے، آپ ذرا پڑھے وہ قحط کے ایام، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے پیٹ بھر کر، تو پوچھا گیا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں لوگوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے، چونکہ میری رعایا بھوکی ہے، انہیں کم کھانے کو ملتا ہے، میں ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں میرے گھر میں آٹا موجود ہے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کیا ہے وہ جائے بھاڑ کے اندر۔ آج ہم نے اپنا مقصود، اپنے گھر کو ٹیپ ٹاپ رکھیں، اپنے معاملات کو ٹیپ ٹاپ رکھیں، اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے بیوہ اور یتیم بچوں کی نگہداشت کا۔ سنیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا بیوہ عورت کے لیے کوشش کرنے والا اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا، وہ ایسے عقل قائم الذی لا یقوم، ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، کبھی نماز کو ترک ہی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو وہ چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کالصائم الذی لا یفطر، وہ ایسا روزے دار ہے کہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے، کبھی روزہ افطار ہی نہیں کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک صحابی آیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی وظیفہ بیان فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تسبیح لے کر پکڑ جاؤ، آج بڑے تسبیح والے کروڑوں پتی ہیں، اور یہ بھی حدیث سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ خدا کی قسم، اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لا یجاورونی فیک بخیل، اللہ جنت کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اے جنت مجھے میری عزت کی قسم ہے کہ تیرے اندر بخیل کبھی بھی داخل نہیں کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جنت کو وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لا یجاورونی فیک بخیل، حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جنت کو اے جنت گواہ ہو جا تیرے اندر وہ شخص جس کے بینک بیلنس کروڑوں اربوں ہو، جس کے پڑوسی بھوکے مر رہے ہو، اس محلے کے اندر یتیم بچے ہو، بیوہ عورتیں ہو، لوگ قطار کے اندر آٹا لینے کے لیے کھڑے ہو، اور تو حج کے لیے جا رہا ہو، تو عمرے کے لیے جا رہا ہو، تیرے عمرے تیرے حج تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہ اسلام کو پڑھو، یہ دین ہے۔ آج ہم اربوں پتی ہو کر ہمارے سامنے غریب لوگ سسکیاں لے کر مر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کبھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ اس دولت کو قبر کے اندر لے کر جانا؟ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار کے اندر گئے تو اس نے پوچھا میری بادشاہت کو کیسے پاتے ہو؟ تو کہا تمہاری بادشاہت پہاڑوں سے بلند ہے، لیکن کیا ہی خوب ہے اگر یہ غریبوں یتیموں اور مسکینوں پر وسائل خرچ کیے جائیں۔ ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ
کتنے لوگ آئے یار اربوں کروڑوں پتی، کسی کا نام نہیں ہے، نام اسی کا ہے جس نے اللہ کے دین پر خرچ کیا ہے۔ اب بڑے طرح حضور اسلام نے بیان فرمایا کہ اچھے انسان کے اندر 360 خصلتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 360۔ اور فرمایا ان 360 میں سے کسی کے اندر ایک بھی پائی جائے تو وہ پکا جنتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی ہے؟ فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، وہ 360 کی 360 تیرے اندر موجود ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، ابن حجر نے الصواعق المحرکہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور آگے بیان کیا، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ کو تیری سب سے زیادہ جو عادت پسند ہے وہ سخاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ ہم ادھر نہیں آتے، ہم کہتے ہیں کہ رب کو بس ایک عمرے پر ایک حج پر راضی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ پگلوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا ہے تیرے اندر کیا چھپا ہوا ہے، تیری کیا نیت ہے۔ آج دوستوں وہ مسلمان جو ایک پانی کے قطرے کے لیے جان نکل رہی ہے، جب دوسرے نے مانگا اس کو چلا گیا، تیسرے نے مانگا اس کو چلا گیا، حتیٰ کہ 7 تک پانی پہنچا، لیکن کسی نے پانی نہیں پیا، سب کی جانیں آفری ہو گئی۔ آج وہ مسلمان جو ہے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے کیا ہے، کتوں کو گوشت کھلا رہا ہے، اور قریب گھر کے اندر کام کرنے والی جو ہے اس کو روٹی بھی کھانے کے لیے نصیب نہیں ہے، گھر کے چوکیدار کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کتے 20-20 ہزار کا ماہانہ گوشت کھا جاتے ہیں، لیکن کام کرنے والی عورت کو ہم 2000 3000 دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر تم غریب ہوتے، تمہاری یہ حالت ہوتی، تمہیں کوئی 2000 دیتا تو تمہارا ضمیر اس وقت کہاں جاتا؟ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پر کھڑا کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ غربت کیا ہوتی ہے، غریبی کیا ہوتی ہے، یتیمی کیا ہوتی ہے، بیوہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ اپنی عزت لوگوں کے سامنے لے جا کر اپنی بے پردہ ہونا اور جا کر لوگوں سے سوال کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں یقین جانے، اگر صرف سیالکوٹ کے لوگ اللہ کے راستے پر مال خرچ کریں، جیسے رمضان آ رہا ہے، تو میرے خیال میں پورے سیالکوٹ کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ سنیں ذرا، ایسے جنت نہیں ملے گی بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ سنیں ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور والسلام نے جب حکم دیا کہ مال لے کر آؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آئے اور آدھا مال گھر کے لیے چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا سارا مال لے کر آئے۔ پوچھے اے ابو بکر ما بقیت لاہلک کا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی اذخرت اللہ و رسولہ، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر کے اندر اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ اس لیے جب تم بھی اپنی گاڑی پر لکھو تو یہ لکھا کرو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کافی ہے۔ حضور یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں خود کافی ہوں، وہاں سنت ابو بکر صدیق کی چلے گی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے۔ حضور تو بطور عاجزی یہی کہیں گے نا، میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میں کافی ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی یہ کہیں اے ابو بکر تجھے سلام ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کافی ہے۔ تو یہ پھر کب کہا؟ اور پھر حضور والسلام نے انہیں خوشخبری کیا عطا فرمائی، فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرے۔ فرمایا اِنَّ مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ تب تھا جب وہ مال لے کر آئے تھے، اگر مال گھر میں پڑا رہتا تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں لے آتا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو پھر یہ دعائیں نہیں ملتی، یہ مقامات نہیں ملتے۔ آج میں اور آپ سب کچھ جیب کے اندر،
اور چلے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں اور آپ ہماری توجہ صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی یار، اتنے خود غرض مسلمان بھی ہو گئے۔ عجیب صورتحال ہے ہماری، ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم پانی بھی نہیں اس کو پوچھتے۔ ہمارے سامنے پتہ بھی ہے کہ اس بندے کے 2 ہاتھ بھی نہیں ہے، 2 پاؤں بھی نہیں ہے، اور ہم جیب سے 10 روپے نکال کر، مجھے بتاؤ کیا تم 10 روپے کی روٹی کھاتے ہو؟ اور چلو کم از کم کچھ تو شرم حیا ہونا چاہیے کہ اتنے تو دو جس سے اس کا کھانا ہی پورا ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، تن پوری تنی ہی، یہ بات یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ، اللہ تو کریم ہے کوئی شک نہیں، اللہ رحیم ہے کوئی شک نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بھی تو کچھ کرے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اے میرے بندے میں نے جو تمہیں دیا ہے میرے دین کے لیے خرچ کر۔ اور حضرت عثمان غنی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہش جیش الاسرا، جس نے اس کی تیاری کے لیے سامان دیا، فلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، دین اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے ہم تن مگر رہیں، کوشش کریں، جب بھی مسلمانوں پر، دین اسلام پر، مجاہدین پر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔